لیگ کے ساتھ مذاکرات، انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل نون لیگ کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کے، کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان کی کیا کہتے ہیں جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ ختم کیے. یہاں کی اخلاقیات بالکل انہوں نے پاکستان کی جو بچی کھچی تھی نا، جنہوں نے کتنے سالوں سے یہ اس پہ لگے ہوئے تھے ختم کرنے پہ، اب انہوں نے بالکل جو پچھلے 2 سال میں انہوں نے کیا ہے، کہتا میں ان سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر آپ امر بن معروف کا انہوں نے میری بہنوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کس لیے ضروری ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو. کہتے پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ جو چور کے ساتھ کھڑے جتنا بڑا ڈاکہ مارتے اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے، جو چوروں کے ساتھ کھڑے اس کو معافی ہے، اور جن کو NRO دیا جاتا ہے اگر وہ سچ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. آج کل یہ حالات ہیں. جب 9 مئی کو لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے نکلے تھے، جب وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لوگ اور صرف سڑک کے اوپر احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے ان کا اگزامپل دیا یاسمین راشد اور اندلیب عباس کا کہ ایک ہی گاڑی میں تھی، ایک نے پریس کانفرنس کر کے سچ کے خلاف کھڑی ہو گئی، جو سچ کے ساتھ کھڑی ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ باہر ہیں. پھر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کا کہ وہ انسان کو پریشر یہ تھا کہ سائفر کے اوپر، جب وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آج سائفر کیس ختم بھی ہو گیا، ان کو اس پہ آزادی بھی مل گئی تھی سب کو، لیکن وہ آج جیل کے اندر ہیں. تو یہ جو NRO دیا جاتا ہے، جب NRO جن کو ملتا ہے ان کو سب سے بڑے عہدے ملتے ہیں. ڈاکو ہونا اس وقت پاکستان میں اہمیت رکھتا ہے. پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کی. 26ویں ترمیم وہ کون سا تھا، اعظم تاڑ اور بون، انہوں نے مینوفیکچر کی، نون لیگ کی فیکٹری میں یہ مینوفیکچر ہوئی. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کئی قاضی فائز عیسیٰ پیدا کرو، ہر کوٹ کے اوپر ایک قاضی فائز عیسیٰ بٹھاؤ، قاضی فائز عیسیٰ کے بھی اوپر کے نمبر بٹھاؤ، اور پورا انصاف کا نظام دفن کر دو. کیونکہ یاد رکھیں کون سا چور چاہتا ہے کہ آپ انصاف کا نظام چلے، کیونکہ ان کو سارا وقت ڈر لگا رہے گا کہ یہ ایک دن انصاف کا نظام ہماری گردن کے اوپر ان کا ہاتھ آئے گا. تو انہوں نے سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اور ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہوئے گی کہ چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو، ہم ایٹ لیسٹ انصاف کے نظام کو مکمل طور پہ دفن کر دیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے. اب حالات یہ ہیں کہ ہم بھی جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جج کہتا ہے میرے ہاتھ بن چکے ہیں، میں یہاں پہ کسی DIG یا IG کو SP کو بھی نہیں بلا سکتا 26ویں ترمیم کی وجہ سے. تو سب جو نون لیگ اس ملک کے ساتھ جرم کر رہی ہے، وہ 26ویں ترمیم اب روزانہ اس کا نتائج دیکھیں گے. اور اس لیے عمران خان کا جو کنسرن ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر آواز اٹھائیں، وہ 26ویں ترمیم. پھر انہوں نے اگلی بات کی اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ، اب میں یہ غور سے کہہ رہی ہوں اور ان کا دہرانے لگی ہوں، اس میں غلطی نہ ہو. انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں، کیونکہ عمران خان کو کنسرن یہ ہے، اس وقت ان کو یہ فکر ہے یا انہوں نے اس چیز کی بات کی ہے کہ مودی زخمی ہے اور وہ پاکستان کو اس طرح نہیں چھوڑے گا. اس لیے انہوں نے کہا اس سلسلے میں، پاکستان کے سلسلے میں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں پاکستان کے لیے بات کرنے کو ان سے تیار ہوں. لیکن اپنے لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں، اور یہ باری باری ہم نے ان کو بتایا کہ پچھلے ہفتے بھی یہ بات شروع ہوگی کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ کے پارٹی کے اندر سے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے لگی ہے، یہ بہنیں خراب کر رہی ہیں، اس قسم کی باتیں نکل رہی ہیں. تو اس پہ وہ بالکل خوش نہیں تھے. اس لیے انہوں نے ہمارے ہاتھ، میری بہنوں کے ہاتھ، ہمارے ہاتھ وضاحت آئی ہے کہ آپ نے یہ بالکل کلیئر کر دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے، نون لیگ سے میں بالکل نہیں بات کروں گا. اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے پاکستان کے لیے بات کرنا چاہے، کیونکہ ہمارے اکنامک حالات، معاشی حالات، اور جو مودی اور جنگ کے حالات، جو جنگ کا ابھی خطرہ ہے کیونکہ مودی زخمی ہے، ان کے اوپر اگر بات
اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہے میں کرنے کو تیار ہوں، نون لیگ کے ساتھ بالکل نہیں. میں دوبارہ اسے دہرا رہی ہوں کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ہمارے سے پوچھتا ہے کہ جی ڈیل ہونے لگی ہے، کوئی ہمیں آگے کہتا ہے کہ جی آپ خراب کر رہے ہیں. عمران خان نے آج وضاحت کر دی، ایک ہی ہو گیا. دوسرا، ان کو ہم نے پچھلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ آپ جائیں، جا کے پارٹی کو بتائیں کہ اسمبلیوں میں کیوں نہیں یہ بات اٹھا رہے کہ میرے القادر کے کیس کے بارے میں اچھی طرح ان کو سمجھائیں، اسمبلیوں میں ریز کریں، 26ویں ترمیم کے خلاف بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر صاحب، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کیس سمجھ سکیں، 2 سال سے چل رہا ہے، تو ہم نے ریکویسٹ کیا ساری لیڈرشپ، اتنے لیڈرشپ تھی، مطلب سینٹ کے علامہ ناصر تھے، حامد رضا تھے، اور کون، حلیم عادل، شبلی فراز، حلیم عادل شیخ، اسد کیسر، ساری لیڈرشپ، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، سب موجود تھے. اس کے اوپر سلمان صفدر نے ڈیٹیل میں انہوں نے سمجھایا القادر کے بارے میں، انہوں نے سمجھایا کہ کیا کیس ہے، اس کے اوپر 2-2.5 مہینے سے بیل نہیں لگائی جا رہی. انہوں نے بتایا کہ کورٹ اس وقت عمران خان کی پٹیشن اس طرح دھکیل کے ہم اتنی مشکل سے بیل کی پٹیشن وہ ہیئرنگ نہیں لگ رہی. اور یہ سن کر قیادت نے، اور ہم بھی اس پہ بڑے خوش تھے کیونکہ سب نے اس کے اوپر ڈسکس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہاں پہ ساتھ آپ کو بیکنگ دیں گے. سلمان صفدر نے کہا کہ مجھے آپ کیا سپورٹ دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ادھر موجود ہوں گے، ہم آپ ججز کی سپورٹ میں اور 26ویں ترمیم کے خلاف ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. یہ سارے ایم پی ایز اور سارے ٹکٹ ہولڈرز اور جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز، انہوں نے سینیٹرز، سب وہاں موجود ہوں گے.